الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن مجید کے پہلے پارے کی ابتدائی آیات میں واضح طور پر 3 بہترین فائدوں کا اعلان کیا ہے کہ قرآن کی ہدایت کا فائدہ ملے گا، دنیا میں ہدایت ملے گی، آخرت میں نجات ملے گی، اور یہ 3 بہترین فائدے صرف ان لوگوں کو حاصل ہوں گے جو ہماری نگاہ میں متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اور متقی اور پرہیزگار ہماری نگاہ میں کون لوگ قرار پائیں گے؟ اللہ نے بالکل واضح طور پر صاف صاف قرآن مجید میں لکھا کہ صرف وہی لوگ متقی اور دیندار قرار پائیں گے جن میں 6 صفتیں پائی جائیں گی، جن میں پہلی صفت کا نام ہے ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ دوسری صفت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اسے جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ اپنے رزق میں سے ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں یعنی 1,23,999 ان سارے انبیاء پر اور ان پر نازل ہونے والی چیزوں پر اس کا ایمان ہو۔ 5ویں صفت ہے کہ اے نبی آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی چیزوں پر بھی اس کا ایمان ہو، اور 6ٹھی اور آخری صفت یہ بیان کی کہ آخرت پر اس کا ایمان ہو۔ تو یہ پے در پے اللہ نے 6 صفتیں پہلے ہی پارے میں بالکل واضح طور پر بیان کی ہیں کہ یہ 6 صفتیں اگر آپ میں پائی جاتی ہیں تو ہماری نگاہ میں آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، اور اگر ہماری نگاہ میں آپ متقی ہیں اور پرہیزگار اور دیندار قرار پا گئے تو 3 بہترین فائدے ہماری طرف سے تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کا فائدہ آپ کو مل جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ ہدایت یافتہ مانے جائیں گے، اور آخری اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں آپ کو نجات مل جائے گی یعنی جنت مل جائے گی۔ تو یہ 3 بہترین فائدے اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو کوشش کرنا ہی ہوگی کہ یہ 6 صفتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں ان میں اگر کمی ہے تو مکمل ہو جائے، اور اگر ان 6 صفتوں میں سے ایک صفت بھی کم رہ گئی تو وہی انسان 3 فائدوں سے محروم ہو جائے گا، اور 3 گھاٹے اس کا قسمت بن جائیں گے، مقدر بن جائیں گے۔ یعنی وہ اللہ کی نگاہ میں جب متقی قرار نہیں پائے گا تو قرآن کی ہدایت کا فائدہ اسے نہیں ملے گا، دنیا میں وہ ہدایت یافتہ نہیں مانا جائے گا، اور آخرت میں اسے نجات نہیں ملے گی یعنی جنت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو ان 3 بدترین گھاٹوں سے اگر اپنے کو بچانا ہے اور 3 بہترین فائدوں کو حاصل کرنا ہے تو ہر انسان کو سوچنا پڑے گا، ہر انسان کو یہ فکر کرنا پڑے گی یہ 6 صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ پہلی صفت کا ابھی تک میں بیان کر رہا ہوں، پہلی صفت ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب کا مطلب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر صحیح طور پر ایمان بالغیب پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، آدمی گناہ کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ادھر تصور گناہ وہ کرے گا کہ گناہ مجھے کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اس کے دل میں خیال آ جائے گا اگر ایمان بالغیب ہے تو۔ تقوی کی پہلی صفت میں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ تقوی کی پہلی صفت اسے بتائے گی کہ دیکھو یہ گناہ کے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو یہ غلط سوچ رہے ہو، اس غلط بات کو سوچتے ہوئے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور امام تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے خیال سے وہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا، اگر رسول کی رسالت میں اس نے کلمہ پڑھا ہے تو رسول کی نگاہوں کا احترام کرتے ہوئے وہ گناہوں سے باز آ جائے گا، اگر پردہ غیبت میں امام کو پر اسے بھروسہ ہے اور اس کا معرفت ہے اور اس کا ایمان ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو امام کا خیال کرتے ہوئے وہ گناہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہو گیا تو سمجھ لو کہ تقوی کی پہلی شرط یعنی ایمان بالغیب پایا ہی نہیں جاتا ہے۔
اگر یہ باتیں تصور میں نہیں آتی ہیں گناہ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ اللہ رسول اور امام کے بارے میں خیال تک نہیں آتا اور ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو خود بخود فیصلہ کر لو، اپنی جگہ پر فیصلہ کر لو، کسی دوسرے کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیجئے، اور نہ موقع ہے اور نہ اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی دوسرے کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائے۔ نہیں، ہر آدمی کو خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ رسول و امام پر میرا ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ اگر گناہ کرتے ہوئے سوچتے ہوئے وہ گناہ سے رک گیا تو ایمان بالغیب پایا جاتا ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، اور امام زمانہ پر بھی ایمان ہے۔ اور اگر گناہ سرزد ہو گیا تب بھی اس کے بعد دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ بھی ایمان بالغیب سے پیچھے نہیں ہٹے ہو۔ گناہ اگر سرزد ہو گیا، ہم نے تمہیں نفس دیا ہے اور نفس تمہیں ورگلائے گا اور ضرور گناہ کے لیے ورگلائے گا۔ اگر گناہ بالکل سرزد نہیں ہوگا تو تم معصوم بن جاؤ گے، معصوم تو ہم نے تمہیں بنایا نہیں ہے، لہذا گناہ تو سرزد ہوگا، لیکن اگر گناہ سرزد ہونے کے بعد تم توبہ کی منزل میں آ جاؤ، توبہ کر لو اپنے گناہ سے، تو اگر توفیق توبہ حاصل ہو جائے، اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، امام پر بھی ایمان ہے، ایمان بالغیب پر آپ فائز ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اللہ نے آپ کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو آپ کے دامن کے اوپر گناہ کا کوئی دھبا نہیں تھا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بے گناہ زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو، اس مختصر زندگی کو پاک و پاکیزہ بنا کر رکھو، اس لیے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے اللہ نے گناہوں سے آلودہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جتنا پاکیزہ دنیا میں بھیجا تھا اتنے ہی پاکیزہ دنیا سے واپس جاؤ اس کی بس میں، تب تو بات ہے۔ کہا گناہوں سے آلودہ نہ کرو، اس لیے کہ بہت مختصر زندگی ہے، پاکیزہ رکھو۔ کتنی مختصر زندگی دی ہے اللہ نے، اور کتنی پاکیزگی چاہتا ہے اس زندگی کو۔ اللہ کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، کتنی پاکیزگی چاہیے زندگی کے لیے۔ کتنی مختصر ہے یہ زندگی؟ اللہ نے کہا بہت مختصر ہے زندگی۔ یہ دنیا کا قیام جو آپ نے اصلی گھر اور اصلی قیام گاہ سمجھ رکھا ہے، یہ دنیا کی زندگی مستقل زندگی نہیں ہے، یہ مستقل قیام گاہ نہیں ہے، یہ آپ کا اصلی گھر نہیں ہے، بلکہ یہ تو عارضی طور پر چند روز کے لیے بنایا گیا ہے، چند روز کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے مستقل طور پر صرف 2 ٹھکانے بنائے، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس میں دنیا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ 2 ٹھکانے ہیں مستقل طور پر، ایک کا نام ہے دوزخ اور دوسرے کا نام ہے جنت، اور تیسرا کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ کا مستقل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا آدمی کو جنت میں رہنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں کوئی جلنا نہیں جائے گا۔ تو جب جنت چاہیے تو اللہ نے کہا گناہوں سے زندگی کو آلودہ نہ کرو۔ یہ دنیا کا قیام بہت مختصر قیام ہے۔ کتنا مختصر قیام ہے، اللہ کتنی پاکیزگی چاہتا ہے، اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو اس مثال سے دیجئے لگائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، گھر پڑھتے ہو فرادہ یا مسجد میں آگے باجماعت نماز پڑھتے ہو۔ ہم نے ہر نماز کا اصول ایک ہی دیکھا ہے کہ پہلے مؤذن اذان دیتا ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ آپ گھر پڑھیں گے نماز تب بھی یہی اصول ہے، اذان کا اقامت کا، اس کے بعد نماز پڑھو۔ مسجد میں آئیں گے، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی۔ لیکن اذان و اقامت کے بعد اگر آپ کسی سے گفتگو کرنے لگے، جماعت کے مسائل حل ہونے لگے، یا کوئی جھگڑا طے کرنے لگے، یا کوئی کاروباری دنیا ہے، کوئی کاروباری آدمی آ گیا، اس سے تجارت کی باتیں کرنے لگے، 10 منٹ 15 منٹ اس گفتگو میں گزر گئے، یا کسی کے مرنے کی اطلاع آئی، یا کسی کے جینے کی اطلاع آئی، یا غمی کی اطلاع آئی، یا خوشی کی اطلاع آئی، اذان و اقامت تو کہہ چکے تھے مگر فوراً اس سلسلے میں باتیں کرنے لگے۔ اب جب باتیں کرتے کرتے 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد خیال آیا کہ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لو نماز تو پڑھ لیں، تو اب دل میں یہ خیال آیا کہ اذان و اقامت تو کہہ چکے تھے، اب نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، اذان و اقامت جو کہی گئی تھی اس میں فالتو باتیں داخل ہو گئی، لہذا وہ اذان و اقامت ختم ہو گئی۔ اب اذان و اقامت کے لیے دوسری نماز کہو، نماز کے لیے دوسری اذان کہو اور دوسری اقامت کہو، اس لیے کہ اذان و اقامت کے اور نماز کے درمیان میں فاصلہ مختصر ہے، اور فالتو باتوں کے لیے تو اس میں کہیں سے گنجائش نہیں ہے۔ کہا زیادہ سے زیادہ شکرانے کا سجدہ کر لو، زیادہ سے زیادہ مستحب دعائیں مانگ لو، اس کے بعد ڈائریکٹ نماز شروع کرو۔ اور اگر فالتو باتوں میں کہیں پر وقت ضائع ہو گیا، آپ نے گفتگو کر لی، مسائل حل کر لیے، لڑائی جھگڑا طے کر لیا، اس کے بعد سوچا اذان و اقامت ہو گئی تھی لہٰذا اب نماز پڑھ لے گا، نماز نہیں، اب دوبارہ اذان و اقامت ہو۔ دیکھیے کتنا مختصر فاصلہ، اس کا دوسرا ایک مسئلہ میں بیان کر دوں۔
آپ نماز جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، ظاہر ہے جماعت کے لیے اذان بھی ہوئی، جماعت کے لیے اقامت بھی ہوئی، اس کے بعد نماز شروع ہو گئی۔ ہر ایک کو نہ اذان کہنے کی ضرورت ہے نہ ہر ایک کو اقامت کہنے کی ضرورت ہے، وہ وہی اذان و اقامت ساری جماعت کے لیے کافی ہو گئی۔ لیکن آپ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے جب نماز جماعت تمام ہو گئی تھی۔ آپ مغرب و عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے مسجد کے اندر، لیکن دیر ہو گئی، کہیں لیٹ ہو گئی، کہیں تاخیر ہو گئی۔ جب مسجد میں داخل ہوئے معلوم نماز تو تمام ہو گئی ہے، اب بتائیے آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ اذان و اقامت کہیں یا نہ کہیں؟ وہ تو اذان و اقامت جماعت والوں کے لیے کہی گئی تھی، لیکن آپ تو بعد میں آئے ہیں، اذان و اقامت ہو گئی، نماز بھی تمام ہو گئی، اب آپ داخل ہوئے ہیں تو اذان و اقامت کہنی پڑے گی یا نہیں کہنی پڑے گی؟ دیکھیے کتنا مختصر فاصلہ ہے، کتنا مختصر فاصلہ ہے۔ توجیہ المسائل اٹھا کر دیکھو تو اس میں مسئلہ آپ کو ملے گا۔ اگر نماز جماعت تمام ہونے کے بعد مومنین صفوں میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہیں، ابھی اپنی صفوں کے اندر ویسے ہی بیٹھے ہیں، تو وہی اذان و اقامت کافی ہے۔ اور اگر مومنین نے اپنی جگہ سے اٹھنا شروع کر دیا ہے تو اب تاخیر ہو گئی، اپنی نماز کے لیے علیحدہ اذان کا ہو، علیحدہ اقامت کا ہو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کتنا مختصر فاصلہ بتایا ہے کہ اگر مومنین کی صفیں اٹھ گئی، لوگ اٹھنے لگے، تو سمجھو اذان و اقامت جو فاصلہ زیادہ مانا جائے گا۔ اس لیے مومنین تسبیح پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اپنی صفوں میں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اور آپ آئے ہیں تو وہی اذان آپ کے لیے کافی ہے، وہی اقامت آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ سیدھے سیدھے فرادہ کی نیت کیجئے اور اپنی نماز فرادہ کی نیت سے پڑھ لیجئے، آپ کو اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں مثالوں سے آپ پر یہ ثابت ہو گیا کہ اذان و اقامت اور نماز کے درمیان میں فاصلہ مختصر ہے، مگر اس مختصر فاصلے میں کہیں بھی کسی فالتو کام کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اس مختصر فاصلے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کتنا پاکیزہ فاصلہ، زیادہ تسبیح پڑھ لیجئے، بھائی اتنا ہی فاصلہ ہے، زیادہ سجدہ کر لیجئے، دعا مانگ لیجئے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں نے کہا زندگی بہت مختصر ہے، اللہ اسے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے 2 مثالوں سے بتایا کہ اذان و اقامت اور نماز کے درمیان کا فاصلہ بہت مختصر فاصلہ ہے۔ ارے میرے عزیزوں، کہیں اسی فاصلے کا نام تو زندگی نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اذان و اقامت اور نماز کے درمیان فاصلے کا نام ہی تو زندگی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ ہی مجھے بتائیں، ہمارے گھروں میں، ہماری قوم کے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، یا کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں، یا کسی بھی گاؤں کے رہنے والے ہوں، یا کسی بھی شہر سے آپ کا واسطہ ہو، آپ نے اپنے گھروں میں، خاندان میں ایک ہی بات دیکھی ہوگی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد غسل مولود دیا جاتا ہے، اور غسل مولود کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اس محلے کی مسجد کے عالم دین کو گھر بلاتے ہیں، یا خاندان کے کسی بزرگ، باعمل بزرگ کی گود میں اس بچے کو دیا جاتا ہے، اور وہ گود میں بچے کو لینے کے بعد کیا کرتے؟ پہلا کام ہوتا ہے، گود میں بچے کو لینے کے بعد داہنے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں ہوتا ہی ہے۔ الحمدللہ آپ نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی واقف ہیں کہ پہلا کام یہ ہوتا ہے بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ مگر اذان و اقامت کے بعد حکم ہے کہ نماز پڑھو، بلا فاصلہ نماز پڑھو۔ کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کسی مولوی صاحب کی گود میں آپ نے بچہ دیا ہو، انہوں نے اذان کہی ہو، اقامت کہی ہو، اس کے بعد بچے کی طرف سے نیت کی ہو، جیسے اذان و اقامت کی نیت کی تھی کہ میں اس بچے کو 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہوں سنت قربتاً اللہ، اس کی طرف سے الحمد پڑھی ہو، سورہ پڑھا ہو، پھر بچے کو تھوڑا جھکایا ہو، ذکر رکوع پڑھ لیا ہو، پھر بچے کی پیشانی پر سجدہ رکھی ہو اور ذکر سجدہ پڑھا ہو۔ دیکھا کسی کو یہ ڈرامہ کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بچہ بہت کم سن ہے، بہت چھوٹا ہے، فوراً ماں کی گود میں دے دیا۔ ارے کوئی مولانا دنیا کا اذان و اقامت کے بعد مصلی بچھا کر یہ نیت کرتا اس مولود کی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، اور 2 رکعت نماز پڑھ دی ہوتی اس مولود کی طرف سے؟ پڑھی کسی نے؟ دیکھا کسی کو؟ نہیں پڑھا۔ اذان و اقامت کے بعد جب نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھی کیوں نہیں گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اذان و اقامت کے بعد نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن نماز نہ آج تک پڑھی، نہ نماز پڑھنے کے بارے میں کسی نے سوچا۔
مگر یہی بچہ اپنی پوری عمر گزارنے کے بعد 80 سال 90 سال 100 سال جتنی اللہ نے اس کو دی تھی پوری زندگی گزارنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوا تو اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں وقت میں نماز جنازہ اور تدفین کے فرائض انجام دیے جائیں گے، لہذا مومنین شرکت کریں۔ سارے لوگ مومنین اس جگہ پر آ گئے قبرستان میں یا امام بارگاہ میں جہاں نماز جنازہ پڑھی جانی تھی، ہم بھی آ گئے، اور جیسے ہی اعلان ہوا سب آ گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مومنین آئیے صفوں میں کھڑے ہو جائیے، اب نماز جنازہ ہو رہی ہے، سب آ کے صفوں میں کھڑے ہو گئے، ہم بھی مولانا کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب ہم سوچ رہے تھے کوئی اذان کہے گا، اس کے بعد اقامت ہوگی، اس کے بعد مولانا نماز پڑھائیں گے، لیکن کسی قبرستان میں نہ دیکھا کہ نماز پڑھی گئی ہو، اقامت کہی گئی ہو، مولانا نے سیدھے سیدھے نماز پڑھا دی۔ ادھر 5ویں تکبیر ہوئی، ادھر میں نے مولانا کا دامن پکڑا، ارے مولانا نماز کے لیے حکم یہ ہے پہلے اذان کا ہو پھر اقامت ہو اس کے بعد نماز پڑھی جائے، یہ کون سی نماز ہے؟ نہ اذان ہوئی ہے نہ اقامت ہوئی ہے، بغیر اذان و اقامت کے آپ نے نماز کیوں پڑھا دی؟ کہا ارے تمہیں نہیں معلوم جب یہی آدمی دنیا میں آیا تھا تو اذان و اقامت کہی گئی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ آئیے تھوڑا تھوڑا بھاگے آ جائیے۔ تو جب اس دنیا میں آیا تھا تب اذان و اقامت کری گئی تھی، آج جا رہا ہے تو اذان نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو دوستو اذان و اقامت اور نماز کے درمیان کے فاصلے کا نام ہی تو زندگی قرار پایا، اور اذان و اقامت اور نماز کے درمیان کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، بہت مختصر فاصلہ ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرو بلکہ اسے پاک و پاکیزہ بناؤ۔ وہی فاصلہ جو اذان و اقامت اور نماز کے درمیان میں، وہی فاصلے کا نام ہے زندگی، اور یہ زندگی گناہوں سے آلودہ کرنے کا نام نہیں ہے، اسے پاکیزہ بناؤ، پاکیزہ بناؤ۔ کیوں پاکیزہ بناؤ؟ اس لیے کہ دو ہی ٹھکانے ہیں، یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ اگر دوزخ میں جانا ہے تو چاہے گناہوں سے آلودہ کرو اور چاہے جیسی زندگی گزار لو، لیکن اگر آپ کو جنت چاہیے، اگر آپ کو جنت چاہیے تو اس زندگی کو اتنا پاکیزہ بنانا پڑے گا جتنا اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ ایمان بالغیب کی روشنی میں جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ گناہ کرنا تو بڑی بات ہے، گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر تقوی کی پہلی صفت پیدا ہو جائے تو گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، آدمی گناہ کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب ایمان بالغیب پیدا ہو جائے گا تو آدمی اتنا ہی پاکیزہ بن جائے گا، اور یہ زندگی اتنی ہی پاکیزہ ہو جائے گی جتنی اللہ چاہتا ہے۔ اذان و اقامت اور نماز کے درمیان کا فاصلہ جتنا پاکیزہ ہونا چاہیے اتنی پاکیزہ یہ زندگی بھی بن جائے گی۔ اب جنت ہر آدمی کو چاہیے، گناہ بھی ہر آدمی کو کرنا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ کوئی آدمی ہے جو یہ کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ ہر آدمی دنیا کا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت ملے، ہمیں دوزخ نہ ملے۔ ہر آدمی کو یہ ماننا ہے ہر آدمی کا کہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، بھلے ہی اسے یاد نہیں رہتا کب جانا ہے۔ یہ کسی کو یاد نہیں رہتا، یہ یقین ہے دل میں کہ جانا تو ہے بہرحال، لیکن کب جانا ہے یہ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اور یہ یقیناً جانا ہے یہ بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ اور اگر یہ یاد رہے کہ واقعی جانا ہے تو گناہ نہ کرے گا آدمی۔ اب جب پوچھیں کہ مستقل ٹھکانہ دنیا تو ہے نہیں، مستقل ٹھکانے اللہ نے دو بنائے، کون سا ٹھکانہ چنتے ہو؟ کس ٹھکانے پہ جانا چاہتے ہو؟ کہاں مستقل رہنا چاہتے ہو؟ دوزخ میں یا جنت میں؟ کہا دوزخ تو نہیں چاہیے، جنت ہی چاہیے۔ آپ بچے سے پوچھئے کہاں جانا ہے بیٹا، کہے گا جنت چاہیے۔ جوانوں سے پوچھئے کہے گا جنت چاہیے۔ بوڑھوں سے معلوم کیجئے کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ مردوں سے معلوم کیجئے کون سی جگہ، کہا جنت۔ عورتوں سے معلوم کیجئے کون سی جگہ، کہا جنت۔ اللہ کو ماننے والوں سے پوچھئے کیا ارادہ، کہا جنت میں جائیں گے۔ اللہ کو نہ ماننے والوں سے پوچھئے وہ بھی کہیں گے سورگ چاہیے، نرک نہیں چاہیے۔ تو ہر آدمی کو جنت چاہیے، یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے کہ ہر آدمی کو جنت چاہیے۔ مگر جب ہم نے نماز پڑھنے والوں سے پوچھا کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کہا جنت کے لیے۔ اور جو نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں ان سے اگر معلوم کیجئے کہ آپ کا کیا ارادہ، کہا جنت میں جانا ہے، اور کیا ارادہ ہے۔ روزہ رکھنے والوں سے اگر معلوم کیجئے آپ کا کیا ارادہ ہے، کہا بھوک اور پیاس کو اس لیے تو برداشت کر رہے ہیں کہ جنت میں جا کے کوثر کا پانی پینے کے لیے ملے۔ اور جو روزہ بالکل نہیں رکھتے ہیں ان سے پوچھئے آپ کا کیا ٹھکانہ ہے، کہا جنت ہی میں جائیں گے، دوزخ میں کیوں جائیں۔ خمس و زکوٰۃ کو کھانے والے بھی کہتے ہیں ہمیں جنت چاہیے، خمس و زکوٰۃ دینے والے بھی کہتے ہیں ہم کو جنت چاہیے۔ جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے وہ بھی کہیں گے ہمیں جنت چاہیے۔ جو داڑھی مونڈتے ہیں ان کے لیے ان سے پوچھئے بھائی آپ کا کیا ارادہ، کہتے ہیں دوزخ میں تم جاؤ، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے۔
پردہ کرنے والی بیوی سے پوچھ لیجیے آپ کا کیا ارادہ، وہ بھی بہن بھی کہتی ہوئی نظر آئے گی مجھے جنت چاہیے. اور بے پردہ گھومنے والی عورت سے آپ معلوم کیجیے کیا دوزخ میں جانے کا ارادہ، کیا تمہارے گھر والی سب جائیں دوزخ میں، ہم کیوں جائیں دوزخ میں، ہمیں تو جنت ہی چاہیے. تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا جنت آخر کس کے لیے بنائی گئی ہے، نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے یا بے نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے، روزے والوں کے لیے بنائی گئی ہے یا روزہ کھانے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، خمس و زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بنائی گئی ہے یا خمس و زکوٰۃ کھانے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، داڑھی رکھنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے یا داڑھی مونڈنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، پردہ کرنے والی عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے یا پردہ گھومنے والی عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ بھی جنت میں آئیں گے وہ بھی جنت میں آئیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مگر اس کے باوجود تعجب یہ ہے کہ ہر آدمی کے دل کی تمنا ہے جنت، ہر آدمی کے دل کی آرزو ہے جنت، ہر آدمی کے لب کی دعا ہے جنت، ہر آدمی کے دل کا خیال ہے جنت، ہر آدمی کے دماغ کا تصور ہے جنت. دوزخ میں کوئی جانا نہیں چاہتا مگر جنت میں ہر ایک جانا چاہتا ہے. مگر میرے دوستوں مجھے یہ بتاؤ آج تک کوئی آدمی بغیر مرے ہوئے جنت میں چلا گیا؟ تو میرے دوستو جنت اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو جنت بغیر مرے مل نہیں سکتی ہے. جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو مرنے کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں پوچھنے دیتا اور نہ مرنے کے لیے کوئی تیار ہے. بچے سے پوچھ لیجیے آپ کہ بیٹا مرنے کا ارادہ کہ ابھی تو ہم بہت بچے چھوٹے ہیں ابھی کہاں سے مر جائے. جوان سے پوچھئے وہ کہے گا ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے ابھی کہاں سے مر جائے. بزرگوں سے معلوم کیجئے کہ بچوں کا بھی مستقبل محفوظ نہیں ہے، کاروبار ذرا دھیما چل رہا ہے، ذرا کاروبار ترقی کر جائے تو اس کے بعد سوچیں گے. تو نہ بوڑھا مرنے کے لیے تیار ہے، نہ جوان مرنے کے لیے تیار ہے، نہ بچہ مرنے کے لیے تیار ہے. اور میرے دوستو جنت سب کو چاہیے. مزیدار بات یہ ہے جنت کی آرزو سب کے دل میں. تو میرے دوستو جب جنت بغیر مرے مل نہیں سکتی ہے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر صحیح عقیدہ جنت کے اوپر ہے اور صحیح آرزو و تمنا جنت کی ہے تو جتنی تمنا جنت کی دل میں ہے اس سے زیادہ تمنا مرنے کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ بغیر مرے ہوئے جنت مل ہی نہیں سکتی ہے. یہ عجیب و غریب تمنا ہے کہ جنت ہر ایک کو چاہیے، مرنے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنی آرزو جتنی دعائیں آپ جنت کے لیے کر رہے ہیں اس سے زیادہ دعائیں مرنے کے لیے کیجئے. اس لیے کہ بغیر مرے ہوئے تو جنت ہاتھ آ نہیں سکتی. تو جنت کو لینا ہے تو مرنے کے بارے میں سوچو، اگر جنت میں قیام کرنا ہے تو مرنے کے بارے میں سوچو. اور جب جنت میں جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو میرے عزیزو یاد رکھنا کہ جنت تک پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے کئی منزلوں سے گزرنا پڑے گا اور ان منزلوں کا انتظام آپ کو اس دنیا میں کرنا پڑے گا. اس دنیا میں بھیجنے کی غرض و غایت کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں بھیجنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ جو منزلیں ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے اس کا انتظام کر لیجئے. اس دنیا میں آخرت کا انتظام خدا نے کیا اور منزلوں کا انتظام آپ کو کرنا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے کتنی منزلوں سے گزرنا ہے؟ اس میں پہلی منزل کا نام ہے قبض روح، جب روح نکالی جائے گی. دوسری منزل کا نام ہے قبر کی تاریکی، قبر کی تنہائی، منکر و نکیر کے سوال و جواب اور اس کے بعد فشار قبر. تیسری منزل کا نام ہے قبر سے لے کر میدان محشر تک برزخ کا طویل ترین راستہ. اس کے بعد حساب و کتاب کی منزل ہے اور اس کے بعد پلے صراط سے آپ کو گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. جو اس کے اوپر سے گزر جائے گا وہی تو جنت میں پہنچے گا. اس لیے کہ اللہ نے جنت اور دوزخ کی تقسیم اس طرح سے لگ رکھی ہے کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جب تمام کائنات کے لوگ آگے بڑھیں گے تو ایک پلے صراط پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس کے بالکل ادھر سامنے دروازہ جنت ہے اور اس کے بالکل نیچے دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے. جو اس پلے صراط سے گزر جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور جس نے یہ دو پلے صراط سے گزر کے جنت تک وہی پہنچے گا جس نے دنیا میں اپنے کو گناہوں سے بچایا ہوگا، جس کے اندر ایمان بالغیب پایا جاتا ہوگا. اس زندگی میں جنہوں نے اپنے اندر ایمان بالغیب کو اتار لیا ہوگا اور اس دنیا میں جو اپنے کو گناہوں سے بچاتے رہے ہوں گے وہی اسی پلے صراط سے گزر سکیں گے. اور جن میں ایمان بالغیب پیدا نہیں ہوا ہے اور گناہ ان سے سرزد ہو رہے ہیں وہ پلے صراط سے گزر نہیں سکتے ہیں، بلکہ بھڑکتے ہوئے شعلے جو اس پلے صراط کے بالکل نیچے ہیں ٹکڑے ہو کے اس دوزخ میں گر جائیں. تو اگر اس پلے صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا ہے اور جنت کے دروازے تک پہنچنا ہے تو ان ساری منزلوں کا انتظام آپ کو خود کرنا ہے، جس میں پہلی منزل کا نام ہے قبض روح.
کتنا سخت مرحلہ ہے۔ امام منبر پر ہیں، اصحاب کا مجمع سامنے ہے، ذکر موت آ گیا، مولا نے کہا کہ قبض روح کے وقت بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی۔ کہا اتنی تکلیف ہوگی، ناقابل برداشت تکلیف ہے۔ روح نکالیں گے ملک الموت، روئے سے روح نکلے گی۔ اصحاب رونے لگے، پوچھا مولا کتنی تکلیف ہوگی، اس کا کوئی ہمیں تجربہ تو ہونا چاہیے۔ تو مولا نے کہا ایک ریشمی کپڑے کو ایک کانٹوں دار درخت پر ڈال کر کھینچ لو، تو جو حال اس کپڑے کا ہوگا، اگر ریشمی کپڑے کو کانٹوں دار درخت پر ڈال کے کھینچا جائے گا تو وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ایک ایک تار اس کا علیحدہ ہو جاتا ہے کانٹوں میں الجھنے کے بعد۔ کہا جو حال اس ریشمی کپڑے کا ہو جاتا ہے وہی حال اس جسم کا ہوگا۔ اس لیے کہ روئے سے روح نکالتے ہیں ملک الموت، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔ امام کے سامنے اصحاب رونے لگے، گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو امام نے کہا نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فکر نہ کرو۔ کہا مولا اتنی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ کہا وہ تکلیف تو ہوگی مگر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جب ملک الموت آئیں گے اور روح نکالیں گے تو تمہیں اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ کہا مولا احساس کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہم تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے چہرے پر تمہاری نگاہیں ہوں گی اور ملک الموت اپنا کام کر لے جائیں گے، تمہیں اس تکلیف کا احساس ہی نہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ امام نے فرمایا کہ قبض روح میں آسانی ہوگی اگر ہماری محبت تمہارے دل میں ہوگی۔ پہلی بات قبض روح کی آسانی کی معلوم ہوئی، یہ امام نے بتائی، اور نبی اکرم نے ہمیں دوسری بات بتائی۔ ساری باتوں کو یاد رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ نبی کا زمانہ ہے، رحمت للعالمین کا زمانہ ہے، ایک جوان کا آخری وقت ہے، ڈاکٹر اور حکیم جواب دے چکے ہیں، اور انہیں بھی تعجب ہے، حیرت ہے کہ یہ مر کیوں نہیں جاتا، اس کی روح نکل کیوں نہیں جاتی، یہ تڑپ کیوں رہا ہے۔ بعض اچھائیاں نیکیاں ایسی ہوتی ہیں آدمی کی کہ روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور بعض لوگ تڑپتے رہتے ہیں اور روح نہیں نکلتی ہے۔ آپ نے یہ منظر اپنی بستیوں میں دیکھا ہوگا، اور اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے وہ لیٹے اور ایک دم ختم ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا، اور فلاں صاحب تڑپتے رہے اور کئی دنوں تک تڑپتے رہے، قبض روح میں ان کو دشواری ہوئی اور بہت مشکل سے مرے۔ سنتے نہیں سنتے؟ ایسا ہی ایک نوجوان تھا جو تڑپ رہا تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو لوگ دوڑے ہوئے نبی اکرم کے پاس گئے، کہا حضور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ذرا آ جائیے، مرنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے، آپ کی رحمت سے قبض روح میں آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ نبی آئے، اس جوان کے سرہانے بیٹھے، دیکھیے رحمت للعالمین ہیں، مرنے والے کے سرہانے بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اس سے یہ کہا کہ اے مرنے والے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کی تلاوت کر تاکہ قبض روح میں آسانی ہو۔ دیکھیے دوسری بات معلوم ہوئی، وہ پہلی بات میں نے بتائی تھی کہ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو قبض روح میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ دوسری بات نبی رحمت نے بتائی کہ اگر مرنے والا اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے لگے تو مرنا آسان ہو جاتا ہے، قبض روح میں آسانی ہوتی ہے۔ مگر اگر اللہ کی توفیق سلب ہو جائے تو کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو پڑھ نہیں سکتا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی توفیق ہم سے سلب نہ ہو، شامل حال رہے۔ مگر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توفیق الہی سلب ہو جاتی ہے، اور نبی رحمت بھی کہیں تو وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں آسانی ہوگی، تم کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھنا چاہا مگر زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، وہ کلمے کو دوہرا نہ سکا، کلمہ نہ پڑھ سکا۔ جب وہ کلمہ نہ پڑھ سکا تو نبی نے کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا حضور آپ کے پاس جو بیٹھی ہے یہ ایسی کی ماں ہے جو رو رہی۔ نبی نے اسے دیکھا، کہا تو واقعی اس کی ماں ہے؟ کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا سچ بتانا کیا تو اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں کہ واقعی میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں، ناراض ہوں۔ اس نے مجھے بہت ستایا، میرا کہنا نہیں مانا، میری اطاعت نہیں کی، میری فرما برداری نہیں کی، میری خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا مجھ کو جھڑکتا تھا، بزرگ ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا، غلط برا بھلا کہا کرتا تھا۔ تو رسول نے فرمایا تو اس سے راضی ہو جا تاکہ اس کا مرنا آسان ہو جائے۔ جب تک ماں راضی نہیں ہوگی تو راضی نہیں ہوگی، اس کا یہ ایسے ہی تڑپتا رہے گا۔ کہا رسول کیسے راضی ہو جاؤں؟ اس نے اتنا ستایا ہے کہ میرے دل پر زخم ہے۔ مگر وہ ماں تھی،
اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی محبت کو نبی نے ابھار دیا. کیا تو نہیں جانتی، کیا تو بھول گئی ہے وہی تو بچہ ہے جسے تو نے بڑی مشکلوں کے ساتھ پالا تھا؟ کیا یہ وہی بچہ نہیں ہے جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا؟ کیا یہ وہی بچہ نہیں ہے جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا؟ کیا یہ وہی بچہ نہیں ہے جس کے لیے تو خود بھوکی اور پیاسی رہی تھی مگر بھوکا اور پیاسا بچہ رہ جائے یہ تجھے گوارا نہیں تھا؟ کیا یہ وہی بچہ نہیں ہے جسے گود میں لے کر تو نے لوریاں دیتے ہوئے ہزاروں مرتبہ اللہ سے اس کی طولانی زندگی کی دعا مانگی ہے؟ نبی نے ایک ایک بات کو یاد دلایا، ایک ایک بات کو یاد دلایا. دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی محبت کو نبی نے ابھار دیا. اور جیسے ہی ماں کی دل میں چھپی ہوئی محبت ابھر کے سامنے آئی ویسے ہی ماں نے طرف پہ کہا حضور آپ گواہ رہیے گا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. بس جیسے ہی ماں راضی ہوئی اس جوان کی روح اس طرح سے نکل گئی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. دیکھیے نبی نے ماں کے درجے کو کتنا بلند کیا. مرنا آسان چاہتے ہو تو ماں کو راضی رکھو، اگر ماں ناراض ہوگی تو مرنا دشوار ہو جائے گا. قبضے روح میں آسانی ہوتی ہے اگر ماں راضی ہو جائے، قبضے روح میں دشواری ہوتی ہے اگر ماں ناراض ہو جائے. ماں کے درجے کو اللہ رسول نے بہت بلند کر کے دکھایا ہے. جو تو ماں باپ دونوں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ قدم قدم پر قرآن مجید نے تمام دنیا کے بچوں کو والدین کی حیثیت، عزت و عظمت کے بارے میں حکم دیا ہے. آج کے ماڈرن دور کے بچوں کو خاص طور پر سننا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے ماں باپ کے بارے میں، اور ائمہ معصومین نے اپنی حیات طیبہ میں کیا فرمایا ہے والدین کے بارے میں. آج کے وہ نوجوان جو پڑھ لکھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو پرانے زمانے کا دقیانوسی اور بوڑھا سمجھتے ہیں اور ٹوک دیتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں، وہ خاص طور پر سنیں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے جب تم جاؤ تو اپنے کاندھے جھکا کے جاؤ. ماں باپ سے گفتگو کرو. گفتگو گھر میں جو ہوتی ہے نارمل گفتگو، کیا اگر ماں باپ سے تم نارمل گفتگو بھی کر رہے ہو تو تمہاری آواز ماں باپ کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے. جتنے زور سے وہ بول رہے ہیں، جتنی آواز میں ان کی وہ ہے، اس سے زیادہ زور سے تم نہ بولنا. آہستہ بولو. ماں باپ کے سامنے جاؤ، ان کے سامنے جا کے بیٹھو تو نگاہیں جھکا کے بیٹھو. کہا ماں باپ کا احترام کرو. ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو اس پر ویسے ہی رحم کر میرے ماں باپ پر جیسے بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو. کتنی بلند منزل ہے ماں باپ کی، ذرا آپ تصور تو کریں. نماز پڑھنا واجب ہے. واجب نماز سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں. لیکن باجماعت نماز پڑھنا مستحب ہے، ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ثواب ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے. مگر اللہ نے ماں باپ کی بلندی دیکھے اللہ نے کتنا بلند کیا ہے. توضیح المسائل میں پڑھے. اگر ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹا آج مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھو، گھر ہی پڑھ لو، یا فلاں مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھو ادھر پڑھ لو، تو واجب ہے کہ ماں باپ کے حکم کی اطاعت کی جائے اور مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھی جائے، گھر پڑھی جائے. آپ کو کتنا ہی ضروری سفر پیش کیوں نہ آئے، آپ سفر میں جاتے ہیں تو جو معینہ مقدار ہے سفر کرنے کی، اس سے زیادہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو اللہ رسول اور امام کا حکم یہ ہے کہ نماز بھی قصر پڑھو اور روزہ بھی قصر ہو جائے. ہے حکم یا نہیں ہے؟ لیکن اگر چلتے وقت ماں باپ راضی نہ ہو اس سفر سے اور منع کر دیں تو یہ سفر سفر معصیت کہلائے گا، گناہ کا سفر کہلائے گا. اور اس سفر میں آپ کو نماز قصر نہیں پڑھی جائے گی، روزہ قصر نہیں کیا جائے گا، بلکہ نماز بھی پوری پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا. اللہ نے قصر کر دیا تھا مگر ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہو تو اب ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہو تو وہ چھوٹ جو اللہ نے تمہیں دی تھی وہ چھوٹ سے تم محروم ہو جاؤ گے. اب نماز بھی پڑھو مگر پوری نماز پڑھو، قصر نہ کرو. روزہ نہ چھوڑو، روزہ بھی سفر کی حالت میں رکھو، اس لیے کہ ماں باپ کی منزل بہت بلند ہے. کتنی بلند ہے ماں باپ کی منزل، ذرا تصور تو کریں. اپنے جسم پر نگاہ ڈالیں. جسم میں مختلف حصے ہیں، یہ سر ہے، یہ کاندھے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ سینہ ہے، یہ ٹانگیں ہے یا نہیں؟ اس جسم کے حصوں میں سب سے بلند حصہ کون سا ہے؟
یہ سر ہے یا نہیں؟ سب سے بلند حصہ یہ سر ہے، اس کے بعد یہ کان ہے۔ اللہ نے ماں باپ کو کتنا بلند کیا، اللہ نے ذرا آپ تصور تو کریں۔ جب سر کی منزل آئی تو اللہ نے کہا یہ سر میرے لیے مخصوص رکھو، جب میری بارگاہ میں آؤ تو اس سر کو جھکا کے آؤ، اور خبردار غیر خدا کے سامنے اس سر کو جھکانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بس صرف اللہ کے لیے مخصوص رکھو یہ سر۔ جب اللہ کے سامنے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ سر جھکے۔ کائنات میں کسی کے سامنے یہ سر جھکنا نہ چاہیے، اس لیے کہ اس سر کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے۔ سر کے بعد باری آتی ہے کاندھوں کی، تو اللہ کے بعد کس کی منزل ہے سب سے زیادہ بلند؟ نبی بلند ہے، رسول بلند ہے، مرسل اعظم بلند ہے، ائمہ معصومین بلند ہے۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا میری بارگاہ میں آؤ تو سر کو جھکا دو، انبیاء کی بارگاہ میں آؤ تو کاندھوں کو جھکا دو، نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو کاندھوں کو جھکا دو، امام کی بارگاہ میں جاؤ تو کاندھوں کو جھکا دو، اولیاء کے بارگاہ میں جاؤ تو کاندھوں کو جھکا دو، اوصیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو کاندھوں کو جھکا دو۔ مگر اللہ نے ماں باپ کی بلند منزل کہا جب میری بارگاہ میں آؤ تو سر کو جھکا دو، اور جب ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ کاندھے جھکا دو۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ پہچانی آپ نے منزل ماں باپ کی؟ اللہ نے براہ راست اپنے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے کہ ہماری بارگاہ میں آؤ تو سر جھکا کے آؤ، ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ تو کاندھے جھکا کے جاؤ۔ آج کے اس دور کے بہت سے ماں باپ شکایت لے کے آتے ہیں، مولانا دیکھیے ہمارا بچہ اس ماڈرن دور میں اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہماری اطاعت نہیں کرتا ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے، ہماری فرما برداری نہیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، ہمارے سامنے چیختا ہے، ڈانٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ ان تمام والدین سے میں یہ کہنا چاہوں گا جو اپنی ماڈرن دور کی اولاد کی شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، نبی اور امام نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، جب اللہ نے آپ کو نعمت اولاد سے نوازا تھا تو آپ کو حکم دیا تھا کہ اس کو اللہ کے سامنے سر جھکانے کی عادت ڈالو۔ کل تم نے اگر یہ سر بارگاہ الہی میں جھکا دیا ہوتا تو اللہ کی طرف سے یہ کاندھے خود بخود تمہارے سامنے جھک جاتے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ماں باپ کے سامنے جاؤ تو آنکھیں جھکا کے جاؤ، نگاہیں جھکا کے جاؤ، کاندھے جھکا کے جاؤ۔ اگر وہ جھڑکیں اور ڈانٹیں، قرآن مجید کہہ رہا تو لب سے اوف نہ کہو۔ اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے تو بے اختیار اوف تو نکل ہی جاتا ہے، چاہے کتنا ہی بہادر آدمی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے، درد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ چاہے نہ رو پائے، نہ چیخ پائے، مگر لفظ اوف تو نکل جاتا ہے۔ مگر اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ماں باپ تم پر بیجا طور پر بھی اگر سختی کریں، ڈانٹیں، پھٹکاریں اور جھڑکیں تو خبردار زبان سے تمہارے اوف نہ نکلنے پائے۔ یاد رکھو ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا، چاہے تم کتنی ہی خدمت ماں باپ کی کیوں نہ کرو، کتنی خدمت کرو، مگر ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہو، چاہے کتنی ہی خدمت کرو۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا مولا ماں باپ کا حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے خدمت کیے ماں باپ کا حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کمبخت ذرا سوچ تو صحیح، ماں باپ کا حق ادا کیسے کر دے گا؟ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر جو مکان انہوں نے اپنی زندگی میں بنایا تھا اسی مکان میں تم زندگی گزارتے ہو اور کہتے ہو ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ جس کاروبار سے تم روٹی کھا رہے ہو یہ ماں باپ کا چھوڑا ہوا کاروبار ہے، اسی سے رزق مہیا کرتے ہو، کہتے ہو کہ ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ جب تک یہ مکان باقی ہے، یہ کاروبار باقی ہے، رزق کا ذریعہ باقی ہے، اس وقت تک ماں باپ کا حق تمہارے کاندھوں پر باقی ہے۔ اس صحابی نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میرے ماں باپ نے کوئی مکان نہیں بنایا تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور کئی مہینے کا کرایہ بھی باقی چھوڑ کے گئے جو میں نے ادا کیا۔
کوئی کاروبار نہیں تھا، مزدوری کرتے تھے، جب گئے ہیں دنیا سے تو قرضہ تھا ان کے اوپر جو میں نے ادا کیا ہے. تو نبی نے امام نے ان سے دعائیں دی کہ تم نے ماں باپ کا مرنے کے بعد بھی خیال رکھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. کہا مولا کیا میں نے اب تو حق ادا کر دیا؟ نہ انہوں نے کوئی مکان چھوڑا، نہ انہوں نے زمین چھوڑی، نہ جائیداد چھوڑی، نہ فیکٹری چھوڑی، نہ کاروبار چھوڑا، پھر بھی میں نے ان کا حق ادا کیا. کہا نہیں، حق تو اب بھی ادا نہیں ہوا، حق تو اب بھی ادا نہیں ہوا. کہا کیسے ادا نہیں ہوا؟ کہا تیرا وجود تو باقی ہے، اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ وجود کہاں سے ہوتا؟ تو جب تک زمین کے اوپر یہ وجود باقی ہے، ماں باپ کا حق تیرے کاندھوں پر باقی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. چاہے کتنی ہی خدمت کر لو. صحابی نے پوچھا مولا ماں باپ کا حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہہ رہے اس ماں باپ کا حق تم کیسے ادا کرو گے جنہوں نے صف ادا اور مجلس حسین میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھا دیا؟ اس ماں باپ کا حق تم کیسے ادا کرو گے جنہوں نے سوسائٹی میں عزت کے ساتھ جینے کا طریقہ تمہیں دے دیا؟ اس ماں باپ کا حق کیسے ادا کرو گے جنہوں نے اس زندگی میں تمہیں عزت و عظمت سے نوازا؟ کتنا نوازا، کتنا نوازا. ذرا سوچو، ذرا غور کرو، اشاروں میں سمجھنے کی گفتگو سمجھو. امام نے کہا کہ اس ماں باپ کا حق تم کیسے ادا کرو گے جس نے اس دنیا میں تمہیں عزت اور عظمت سے نوازا؟ اگر ذرا بہک جاتے، ذرا بہک جاتے، ذرا بہک جاتے تو تمہارا وجود تو ہو جاتا، مگر جائز طریقے پہ نہ ہوتا تو تم سماج میں بیٹھنے کے لائق نہ رہ جاتے، سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے. اس ماں باپ کا حق تمہارے اوپر باقی ہے جنہوں نے حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. تو جب تک تم سوسائٹی میں بیٹھنے کے قابل اپنے کو سمجھ رہے ہو اور گردن اٹھا کر لوگوں سے گفتگو کرنے کی طاقت اپنے میں محسوس کر رہے ہو، جب تک یہ طاقت تمہارے اندر ہے اس وقت تک ماں باپ کا حق تمہارے اوپر باقی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. ماں باپ دونوں کا مرتبہ بہت بلند ہے جن کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر ماں کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. باپ کے مرتبے سے ماں کے مرتبے کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ماں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حق ادا کر دے. صحابی نے پوچھا مولا ماں کا حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ماں نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور جب تم اس دنیا میں آ گئے تو ماں نے تمہاری کس طرح سے خدمت کی کچھ پتا ہے تم کو؟ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تمہاری بھوک اور پیاس کیسے لگتی ہے یہ تو معلوم ہے، بھوک اور پیاس لگی مٹی کیسے ہے تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا. تم تو صرف روتے تھے. وہ ماں تھی، ماں جسے گویا الہام ہو جاتا ہے کہ بچہ میرا بھوکا ہے، پیاسا ہے، دوڑ کے آتی ہے اور بھوک اور پیاس مٹانے کا انتظام کرتی ہے. ارے اللہ، امام نے فرمایا سوچو اس ماں کا حق کیسے ادا کرو گے جس نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھانا کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گرمی سے بچایا ہے، سردی سے بچایا ہے، برسات سے بچایا ہے. خود بھوکی رہی ہے مگر بچہ بھوکا رہ جائے ماں کو گوارا نہیں ہے. خود پیاسی رہی ہے، اپنے حصے کا پانی بچے کو پلایا ہے، ماں کو گوارا نہیں ہے کہ بچہ پیاسا رہ جائے. اگر سردی کا زمانہ ہے اور بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اپنے سینے سے لگا کر، اپنے کلیجے سے لگا کر اپنے جسم کی پوری گرمی بچے میں منتقل کرنا چاہتی ہے. خود سردی سے سکڑ جائے لیکن بچے کو سردی لگے، یہ ماں کو گوارا نہیں ہے. اگر گرمی کا زمانہ ہے، بجلی نہیں ہے تو ہاتھ کے جو پنکھے ہوتے ہیں پورے دن ماں پنکھا چلتی ہے، خود پسینے سے نہا جاتی ہے لیکن بچے کو پسینہ آ جائے، ماں کو گوارا نہیں ہے. اگر برسات ہو رہی ہے، چھت نہیں ہے، بارش کے قطروں سے تو ماں سایہ بن جاتی ہے، سارے بارش کے پانی کو اپنے جسم پر لے لیتی ہے، لیکن بچے کے جسم پر پانی کے قطرے پڑے اور اسے تکلیف ہو، یہ ماں کو برداشت نہیں ہے. تو ماں نے جس ماں نے اتنی خدمت کی ہو اس کا تم حق ادا کیسے کرو گے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا مولا میری ماں وہ ضعیفی کے عالم میں ہے اور اتنی کمزور و لاغر ہے، اسی منزل میں پہنچ گئی جیسے بچپنے میں تھا.
میں بھی مجبور تھا، اس لیے ماں نے میری خدمت کی. اب ماں میری ضعیف و نادوا اور کمزور ہے، اس کی خدمت میں اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں. جیسے ماں نے میری خدمت کی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے چینج کرتا ہوں، گرمی سے بچاتا ہوں، سردی سے بچاتا ہوں، برسات سے بچاتا ہوں. تو جب اس نے کہا میں ماں کی ایسی خدمت کر رہا ہوں، تو امام نے دعائیں دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور جنت میں تمہارے درجے کو بلند کرے. یہ امام اس نوجوان کو دعا نہیں دے رہے تھے، بلکہ قیامت تک ہر اس نوجوان اور بچے کو امام کی دعا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے. یہ صرف اس بچے کے لیے نہیں ہے. اگر تم امام کی براہ راست دعا لینا چاہتے ہو اور جنت میں اپنے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہو، تو دوستو اور میرے بچوں اپنی ماؤں کی خدمت کرو. ماں نے مولا نے دعا دی، اس نے کہا مولا یہ تو بتائیے کہ حق ادا کر دیا؟ کہ حق تو اب بھی ادا نہیں کیا. کہا مولا اتنی خدمت کر رہا ہوں پھر بھی حق ادا نہیں ہوا، کیوں؟ جیسی اس نے خدمت کی تھی ویسی ہی خدمت کر دی، تو اب حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ تو امام نے پلٹ کے کہا ذرا سوچ، تیری خدمت کرنے میں اور اس کی خدمت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو خدمت کر رہا ہے تو تیرے ذہن میں کیا ہے، اور تیری ماں جب تیری خدمت کر رہی تھی تو اس کے ذہن میں کیا تھا؟ سوچ ذرا. جب ماں خدمت کر رہی تھی اور گود میں لے کر تجھے لوریاں دے رہی تھی، تو اپنے تصور میں تیری پوری زندگی کا خیال تھا. وہ اپنے خیالوں میں تجھے گھٹنیوں چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ننھے ننھے پیر اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تیری جوانی کی منزلوں کو دیکھ رہی تھی، تیرے سر پر شادی کا سیرا دیکھ رہی تھی، تیرے گھر میں تیری دلہن کو دیکھ رہی تھی، اور تصور میں لوریاں تجھے دے رہی تھی. مگر تصور میں یہ تھا ایسے ہی میں تیرے بچے کو لوریاں دوں. پودے کی تصور لے کے بیٹے کو لوریاں دینے والی شے کا نام ماں ہے. بیٹے کو دعائیں دیتی ہے، تصور میں پوتا ہوتا ہے. تو پوری زندگی کا تصور لے کے ماں نے تیری خدمت کی، اور تو جو خدمت کر رہا ماں کی، تیرا تصور میں کیا ہے، تیرے ذہن میں کیا ہے؟ تیرے ذہن میں یہی تو ہے لاؤ خدمت کر لو، آخری وقت ہے، آج نہیں تو 1 مہینے کے بعد مر جائے گی، 1 مہینے کے بعد نہیں تو 6 مہینے کے بعد مر جائے گی، 6 مہینے کے بعد نہیں تو 1 سال کے بعد مر جائے گی. تو موت کا تصور لے کر خدمت کر رہا ہے، اور تیری ماں زندگی کا تصور لے کر خدمت کر رہی تھی. تو جو فرق زندگی اور موت میں ہے وہی تیری خدمت کرنے اور موت کی خدمت کرنے میں ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ بہت ضروری باتیں تھی جو آج مجھے نوجوانوں سے کرنا تھی، مگر کیا کرے، کاروبار کا دن بھی ہے اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. بس اب رب کا مطالبہ بھی مجھ سے نہ کرو. اتنا سن لو، ماں اس شے کا نام ہے، اللہ کی اس عظیم نعمت کا نام ہے. جب تک زندہ رہتی ہے اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے، اور جب مر جاتی ہے تو کیا اس کی دعاؤں سے اولاد محروم ہو جاتی ہے؟ نہیں، عالم نور سے بھی اپنے بچوں کو دیکھتی ہے اور دعا دیتی ہے. اگر بچے تکلیف میں ہوتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اگر بچے خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تو ماں کو عالم نور میں خوشی ہوتی ہے. مر جاتی ہے ماں، پھر بھی بچوں کا تصور اس کے ذہن میں رہتا ہے. ماں مرنے کے بعد بھی آتی ہے اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے. ذرا کربلا میں اس ماں کا تصور کیجئے جو مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آئی تھی. وہ دنیا کی دکھیاری ماں بنت رسول خدا، جب 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا اور شب میں قبر زہرا پہ آگے اپنے کو گرایا اور رو کے کہا اماں خدا حافظ، یہ بچہ جا رہا ہے، لال جا رہا ہے، آپ کا بیٹا جا رہا ہے، اے ماں خدا حافظ، آپ کا حسین جا رہا ہے. تو قبر زہرا سے آواز آئی تھی میرے لال یہ نہ سمجھنا کہ تیری ماں مدینے میں رہ جائے گی. نہیں میرے لال آگے بڑھو، تمہاری ماں تم سے پہلے تمہاری قتل گاہ میں پہنچے گی. ماں نے وعدہ کیا. حسین دوسری محرم کو وارد کرب و بلا ہوئے، فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے. مغرب کا وقت آیا، نماز مغرب سے حسین فارغ ہوئے. فضا آئی، کہا آقا شہزادی زینب نے آپ کو خیمے میں یاد کیا. حسین مصلی سے اٹھے، خیمے میں تشریف لائے، زینب کے قریب پہنچے. کہا بہن اپنے بھائی کو کیوں یاد کیا ہے؟ کہا بھیا اس لیے یاد کیا ہے کہ خیمے یہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے چلو، خیمے کہیں اور لگائے جائیں گے. کہا بہن ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا بھیا جب سے اس جگہ پر خیمے لگے ہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جو ایسے
ایسے دردناک لہجے میں روتی ہے کہ جیسے اس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ امام مولا نے رو کے کہا ارے بہن تو نے نہ پہچانا، یہ اپنی ماں فاطمہ زہرا ہے جو میری قتل گاہ میں بیٹھی رو رہی ہے۔ ماں نے وعدہ کیا تھا کربلا میں نبھا دیا۔ جب تک حسین کربلا میں رہے، فاطمہ کربلا میں رہی، شمر کا خنجر چلا تو گود میں سر حسین کا فاطمہ کے تھا، لیکن جب 11 محرم کو لوٹا ہوا قافلہ چلا اور زینب اسیر ہو کے چلی تو کیا فاطمہ زہرا نے زینب کو تنہا جانے دیا؟ نہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے اب جناب فاطمہ کبھی راہ کوفہ میں زینب کے پاس، کبھی کربلا میں حسین کے پاس، کبھی راہ شام میں زینب کے پاس، کبھی کربلا میں حسین کے پاس، کبھی قید خانے میں زینب کے پاس، کبھی کربلا میں حسین کے پاس۔ اس لیے روایت ملتی ہے، بس دوستو سن لو کہ فاطمہ زہرا کبھی کربلا میں ہے، کبھی زینب کے پاس شام میں ہے۔ دروغہ زندان نے ایک مرتبہ بیمار امام کو بلا کے کہا تھا کہ آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا دوست ہوں، یزید کی نوکری چھوڑ دیتا، مگر اس لیے نہیں چھوڑتا کہ کوئی اور دروغہ آ جائے گا تو آپ پر سختیاں کرے گا۔ مولا جب دن ہوتا ہے تو میں زندان کا دروازہ بند کر دیتا ہوں، لیکن جب رات آ جاتی ہے تو میں دروازہ کھول دیتا ہوں، تو رات کی تاریکی میں کوئی بیوی قید خانے سے باہر چلی جاتی ہے اور باہر جا کر ایسے دردناک لہجے میں روتی ہے کہ اس کے ساتھ شام کو در و دیوار روتے ہیں، زمین سے آسمان تک رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ بیوی واہ حسینہ واہ عباسہ کہہ کے روتی ہے، واہ علی اکبرہ کہہ کے روتی ہے۔ ارے مولا اگر یزید کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے بھی قتل کرا دے گا، بیوی کو بھی قتل کرا دے گا۔ بیمار امام جناب زینب کے پاس آئے گا، پھوپھی اما دروغہ زندان اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا خود سوچو کہ رات کی تاریکی میں کوئی قید خانے سے باہر کیوں جائے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شام کی مومنہ ہے جو رات کی تاریکی میں ہم لاوارثوں کو پرسہ دینے کے لیے آتی ہے۔ جاؤ دروغہ زندان سے کہو جب رونے والی آ جائے تو ہمیں مطلع کر دے، ہم جا کر بی بی سے منع کریں گے کہ بی بی رات کی تاریکیوں میں نہ آیا کرو۔ رات کی تاریکی چھا گئی، رونے والی کی آوازیں آنے لگی۔ دروغہ زندان نے بیمار کربلا کو بتایا، بیمار کربلا چلے تو آواز آئی میرے لال مجھے بھی ساتھ لے لو۔ جناب زینب کو ساتھ لیا، ارے عزادارو آگے آگے زینب ہے، پیچھے درمیان میں بیمار کربلا ہے، اس کے پیچھے دروغہ زندان ہے۔ جب رونے والی کی آواز قریب آئی تو زینب کے قدم رک گئے۔ کہا میرے لال رونے والی باپردہ مومنہ معلوم ہوتی ہے، دروغہ زندان سے کہہ دو نامحرم ہو، یہی قدم روک لو۔ دروغہ زندان کو روکا، فاطمہ سے جناب زینب رونے والی کے قریب پہنچی، ہاتھوں کو جوڑا، اے اللہ بی بی آپ کو خدا جزائے خیر دے، مگر رات کی تاریکی میں نہ آیا کرو بی بی، اگر پرسہ ہی دینا ہے تو دن کے اجالے میں آیا کرو۔ ارے بی بی نے چہرے سے زکات کو ہٹایا، ارے زینب تو نے کہا پہچانا میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، کبھی کربلا میں حسین کے پاس، کبھی قید خانے میں تیرے پاس۔ ارے زینب نے سر قدموں پر رکھ دیا، ارے ابا اب آئی ہو جب میرا بھیا مارا گیا، عباس کے جانے قلم ہو گئے، آپ کی بیٹی سر برینا بازار کوفہ اٹھا، تماشائیوں کا مجمع، ایک منادی کی ندا یہ زینب ہے، سیعلم الذین ایام منقلبون علی لعنۃ اللہ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی تعالی معصومین کے واسطہ ہماری اس مختصر سے ادا کو قبول فرما، پالنے والے ہماری قوم کو سیرت ائمہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما، امام زمانہ کا ظہور جل فرما، ہمیں ان کی آواز میں شامل